السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم ظاہر کا حکم پڑھیں گے اور ظاہر اور نص کا حکم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جو ہے ظاہر اور نص کے بارے میں ہم نے تعریفیں پڑھی، مثالیں پڑھی اور ظاہر اور نص کس طرح ہم نے باتوں سے ثابت بھی کیا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ظاہر اور نص کا حکم پڑھیں گے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ظاہر اور ان کی تعریفات، کیونکہ اصول شاشی کے اندر تعریفات اور حکم بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سبق کو سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، جب آپ اس کے نوٹس تیار کریں نا، تو آپ ان کے نوٹس کے اندر ظاہر اور حکم یہ سب کچھ جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پوائنٹس بنا کر لکھیں۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم کتاب کی طرف آ جائیں، کتاب کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کے اندر آج ہم ظاہر اور نص کا جو ہے نا حکم پڑھیں گے، اور آج ہم یہ بھی بات دیکھیں گے کہ اگر ظاہر اور نص کا مقابلہ ہو جاتا ہے نا، ظاہر اور نص دونوں مقابل میں آ جاتے ہیں، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ تو ترجیح آپ کی ذہن میں رکھیں کہ نص کو دی جائے گی، کیونکہ زیادہ اوتھینٹک ہے، تو اس لیے جو ہے نا ترجیح جو ہے نا وہ نص کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان چیزوں کو جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ بلا تاخیر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھ لیں پہلے، پھر میں آپ کو بعد میں بات سمجھاتی ہوں۔ وحکم الظاہر، ظاہر کا حکم، والنص اور نص کا، وجوب العمل بہما، ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، عامینی کانا او خاصینی، چاہے دونوں عام طریقے پر ہوں یا دونوں خاص کے طریقے پر ہوں، مع احتمال ارادت الغیری، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ۔ کیا حکم ہوا کہ ظاہر کا حکم یہ ہے کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے دونوں عام کے طریقے پر ہوں یا خاص کے طریقے پر ہوں، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ، یہ اس کا حکم ہے۔ بمنزلۃ المجاز، اب آگے بات ہے کہ یہ مجاز مرتبے میں ہوتے ہیں، مجاز اور حقیقت کے ساتھ۔ وعلی ھذا قلنا، اسی پر ہم کہتے ہیں، اذ اشترى قریبا، جب کوئی خریدتا ہے نا اپنے قریبی رشتہ دار کو، حتیٰ یہاں تک کہ عتق علیہ، اس کے اوپر آزادی ثابت ہو جاتی ہے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یکون ہوا معتقا، گویا وہ آزاد کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ معتق ہوتا ہے۔ ویکون الولا لہ، اور ولا اس کے لیے ہوتی ہے۔ ولا کیا چیز ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ترجمہ پہلے پورا کر لیں۔ وانما یظہر التفات بینہما، کیونکہ دونوں میں جو جدائی ہے نا، ظاہر ہے اس بات کے عمر کے دونوں کے درمیان جدائی ہے، عند المقابلہ، مقابلے کے وقت، ٹھیک ہے۔ اب کیا بات ہے، دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر کوئی جیسے فرض کر لیں، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دیتی ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی غلام کو خریدتا ہے نا، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر اگر آیا غلام مر جاتا ہے تو اس کے پاس جائیداد ہوتی ہے، اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا غلام کا، اس کی جائیداد کا جو وارث ہوتا ہے نا، وہ اس کا آقا ہوتا ہے، تو یعنی اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کے آقا کو ملتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اس نے آزاد کیا ہوتا ہے نا، ولا اس کی ہوتی ہے۔ اب جب کوئی بندہ اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے، ہم چونکہ یہ بات پہلے پڑھ لی ہے، اور وہ آزاد اس کو کرنے والا ہوتا ہے، وہ آزاد کرنے والا اور آزادی ہو بھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب اس کا کوئی مر جاتا ہے یہ، اور پھر اس کی کوئی جائیداد ہوتی ہے، تو اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر اس کے جس نے اس کو آزاد کیا تھا نا، اس کو دی جائے گی، تو وہ یعنی ولا اس کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان کیا ہوگی، جدائی ہوگی۔ تو بہرحال اسی طرح ولو قال لہا، اسی طرح اگر کسی نے کہا طلقی نفسک، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو طلاق دے دیں، ابنتی فقالت، وہ آگے سے کہتی ہے ابنتی نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق بائنہ دے دی، یعنی مرد کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو طلاق دے دیں، وہ طلاق کے لفظ بول رہا ہے، اور عورت آگے سے کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بائنہ یعنی طلاق بائنہ دے دی۔ یقع طلاق رجعی، تو اس کو طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ بات پہلے بھی پڑھی صریح کے اندر کہ کوئی بندہ اگر صریح الفاظ سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، طلاق بائن واقع نہیں ہوتی۔ اب اگر مرد نے اس کو اختیار دیا تھا طلاق صریح میں، یعنی الفاظ صریح بولے تھے، تو اس سے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اب عورت آگے سے کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بائنہ کر دیا، تو یہاں پر عورت کا قول قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ مرد کے الفاظ کے ذریعے اس کو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لأن، کیوں، اس لیے کہ ھذا النص فی الطلاق، کیونکہ نص جو ہے نا وہ طلاق میں ہے، اور ظاہر جو ہے نا فی البیبونت، وہ جدائی میں ہے۔ تو جب ظاہر اور نص دونوں برابر میں آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ترجیح کس کو دیں گے، نص کو دیں گے، فیترجح العمل بالنص، ہم ترجیح دیں گے نص والے عمل کو، یعنی ہم کہیں گے اس کو طلاق رجعی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور قول کہ قولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا فرمان، اہل ارینا سے، اہل ارینا یہ ایک قبیلے کا نام ہے، یہ ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور اب مدینہ منورہ میں جب آئے تو ان کے نا پیٹ پھول گئے تھے، رنگ فک ہو گیا تھا، ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔
تو اب پھر حکم دیا تھا، اب بات ہم نے یہ سمجھنی ہے آیا کہ یہ جو حرام جانور ہوتے ہیں کیا ان کے اس طرح پیشاب وغیرہ پینے سے جو ہے وہ چیزیں یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں جن جانوروں کا گوشت حلال ہوتا ہے ان کا پیشاب وغیرہ بھی حلال ہے، اور بعض علماء اکرام فرماتے ہیں جن جانوروں کا گوشت وغیرہ اور کھانا ان کا حرام ہے تو ان کا وہ بھی حرام ہے۔ تو ہم پہلے یہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ باتیں جو میں نے ابتدائی بتائیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اہل ارینا کے لیے کہ اشربو پیو من ابوالیہا، ان کا پیشاب و البانی اور ان کا دودھ، نص فی بیان سبب شفا، یہ بات نص ہے شفا جو بیان ہے نا، یہ جو بیان ہے یہ نص ہے سبب شفا میں، اور ظاہر یہ ہے، اس میں ظاہر کیا ہے، اس میں ظاہر بات یہ تھی کہ فی اجازت الشرب البولی، کہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کے پینے کی اجازت دی، یہ بات ظاہر ہے۔ وقولی علیہ السلام، ایک اور بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنزہوا من البولی، کہ بچوں پیشاب کے چھینٹوں سے، کیونکہ عامۃ عذاب القبری، عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، اور یہ نص ہے فی وجوب الاحتراز عن البولی، بول کے یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے بارے میں ثابت ہے، یہ نص ہے۔ اب دیکھیں پچھلی جو روایت ہے اس کے اندر سے ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے پینے کی اجازت دی تھی، یہ ظاہر ہے، اور ایک نص جو ہے نا وہ حدیث آ رہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے گا، یہ نص ہے۔ اب جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا ظاہر اور نص کا، جیسے پچھلی روایت میں اجازت ملی ہے، دوسری روایت میں بچنے کا کہا جا رہا ہے، دونوں کا مقابلہ ہوا ظاہر اور نص کا، تو ہم ترجیح دیں گے نص کو، ٹھیک ہے، ہم ترجیح دیں گے نص کو علی الظاہر، ظاہر پر، اور ہم یہ کہیں گے اصل طور پر پیشاب کا پینا حلال نہیں ہے، فلا یحل شرب البول اصلا، اصل طور پر پیشاب کا پینا حلال نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلی وجہ بتا دی، ہاں بعض علماء اکرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں، بعض علماء اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور اس کا علاج جو ہے نا وہ حرام چیز کے پینے میں ہی ہو، یعنی علماء اکرام یہ کہہ دیں اور ماہر اطباء بھی یہ چیز کا حکم دے دیں کہ اس کا جو پینے میں ہی شفا ہے، تو پھر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ پی سکتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پر جب ظاہر اور نص کی آپس میں مقابلہ ہوا ہے تو ہم نص کو ترجیح دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ شراب کا پینا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جو دوسری حدیث تھی نا کہ بچوں پیشاب کے چھینٹوں سے، وہ نص ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اصل طور پر پیشاب کا پینا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے جس کے اندر ظاہر اور نص کا مقابلہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما سقط سما، جس چیز کو آسمان سیراب کرتا ہے نا، ففیہ العشر، اس کے اندر عشر ہوتا ہے۔ اچھا یہ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے اختلافی، وہ یہ کہ آیا جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے تو ان کے اوپر عشر ہے یا نہیں۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گندم، چاول، ان کے اندر عشر ہے، کیونکہ ان چیزوں پر عشر ہوتا ہے جن کو سال تک جو ہے نا بغیر علاج کے صحیح رکھا جاتا ہے، جیسے گندم چاول کو ہم رکھ لیتے ہیں پورا سال، اور ریگی سبزیاں، ان کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں عشر نہیں ہے۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے جس چیز کو بھی آسمان سیراب کرتا ہے اس کے اوپر عشر ہے، نص فی بیان العشر، اور یہ نص ہے عشر کے بیان میں، یعنی یہ بات نص ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر ہے خضروات لیس فی الخضروات صدقہ، کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مؤول، اس حدیث کی تعویل ہوئی ہے فی نفی العشر، عشر کی نفی میں، یعنی پہلی حدیث تو بتا رہی ہے کہ عشر ہے، جو بھی چیز آسمان جس کو سیراب کرتا ہے، چاہے وہ سبزی ہے، پھل ہے، یا گندم ہے، یا چاول ہے، اس کے اوپر عشر ہے، لیکن دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس حدیث کی تعویل ہوئی ہے عشر کے نفی کے اندر، تو لہٰذا صدقہ جو ہے نا وہ وجوب کا احتمال رکھتا ہے، تو ہم ترجیح دیں گے پہلی والی بات کو، یعنی ہم پہلی والی بات کو ترجیح دیں گے، دوسری والی بات پر مقصد ہم یہ کہیں گے کہ یعنی سبزیوں کے اندر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہے، تو وہ پہلی بات ہے جو ثابت کر رہی ہے، اور جو دوسری بات ہے نا ہم یہ کہیں گے پہلی بات کو فَيَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، پہلی بات کو دوسری پر ترجیح دی گئی ہے، گویا کہ سبزیوں کے اوپر بھی جو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو ہمارا ہو گیا ظاہر کا حکم، اور ہم نے یہ بھی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اگر ظاہر اور نص کا مقابلہ آ جاتا ہے نا تو ترجیح ہم کس کو دیں گے، مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آپ مجھ سے بلا جھجک جو ہے نا وہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم جو ہے مفسر کی تعریف پڑھیں گے، تو وہ ہم آگے والی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ۔